الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی۔ آج کس قوم کی بات کرنی ہے، آج کس زمانے کی بات کرنی ہے؟ یہ داستان ایک ایسے نبی کی جنہیں موت نہیں آئی بلکہ انہیں لینے کے لیے آسمان سے ایک سرخ سواری اتری۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون تھے اور ان کی قوم نے وہ کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی سزا دینے کے لیے آسمان نے 3 سال تک پانی کا ایک قطرہ برسانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ان کڑیوں کو جوڑنے کے لیے ہمیں چلنا ہوگا لبنان کے شہر بالا بکہ میں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کی عملی حالت خراب ہونے لگی، اور یہ اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ایک بت کی پوجا کرنا شروع کر دی جس کا نام بال تھا۔ یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا، اس کی لمبائی 20 گز تھی اور اس کے 4 منہ تھے۔ شیطان بال کے پیٹ میں داخل ہوتا اور گمراہی کی باتیں کرتا، خدام انہیں یاد کرتے اور لوگوں کو ان باتوں کی تعلیم دے دیتے۔ 400 خدمتگار اس بت کی خدمت کرتے تھے جنہیں ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ یہ لوگ چونکہ اس بال نامی بت کی بہت تعظیم کرتے تھے اور جس مقام میں وہ بت تھا اس جگہ کا نام بکہ تھا، اس لیے اس علاقے کا نام بالا بکہ ہی مشہور ہو گیا۔ نیز ان دنوں بالا بکہ شہر پر ارحب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، اور یہ بادشاہ شیطان کا آلائے کار بن کر ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں جب حق کی آواز دب چکی تھی، اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ آئیے سنتے ہیں قرآن میں کیا فرمایا گیا۔ الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال یعنی بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو، اللہ جو تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ قوم نے جب حضرت الیاس علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلایا، اس تکذیب کی وجہ سے قوم پر دنیاوی عذاب آیا یا نہیں، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ قیامت کے دن اس قوم کے کفار ضرور عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ان کے برعکس اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے جو حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لائے، یہ عذاب سے نجات پائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ و نصیحت سے کچھ لوگ ایمان تو لے آئے اور دیگر افراد اپنے کفر و سرکشی پر قائم رہے، پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شہر کا بادشاہ ارحب آپ علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا اور آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، ہم نے تمہیں لوگوں کے رزق کے معاملات کا اختیار دے دیا ہے، اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جس کو چاہو اجازت دو۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان پر بارش روک لے۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر 3 سال تک بارش بند رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مویشی، کیڑے مکوڑے، جانور، درخت سب تباہ ہو گئے اور لوگ سخت مشقت اور بھوک میں مبتلا ہو گئے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے خلاف یہ دعا کی تو وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ اب آپ روپوش ہو گئے کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ جہاں کہیں حضرت الیاس علیہ السلام ہوتے، اللہ تعالیٰ وہاں ان کے لیے رزق پہنچا دیتا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں روٹی کی خوشبو محسوس کرتے تو کہتے ضرور حضرت الیاس علیہ السلام یہاں آئے ہیں، اور پھر اس گھر والوں کو سخت اذیت دیتے۔ ایک رات حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک عورت کے ہاں پناہ گزین ہوئے جس کا ایک بیٹا تھا اور وہ کسی بیماری میں مبتلا تھا۔ اس عورت نے حضرت الیاس علیہ السلام کو چھپا لیا۔ حضرت الیاس نے اس بیٹے کے لیے دعا کی تو وہ بیماری ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد وہ نوجوان حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے اور فرمایا، تم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہو، جانور، پرندے، درخت سب برباد ہو گئے ہیں اور تم باطل اور دھوکے میں مبتلا ہو۔ پھر فرمایا، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم حق پر ہو یا نہیں تو اپنے ان بتوں کو باہر نکالو جنہیں تم پوچھتے ہو اور جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ وہ میرے سوا بہتر ہیں۔ اگر وہ تمہاری دعا قبول کر لیں تو تم سچے ہو، اور اگر نہ کریں تو جان لو کہ تم باطل پر ہو۔ پھر تم توبہ کرو، میں اللہ سے دعا کروں گا تو تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل نے کہا، آپ نے انصاف کی بات کی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بتوں اور خود ساختہ معبودوں کو باہر لے آئے، ان سے دعا کی، بڑا گر گڑائے، نہ ان کی دعا قبول ہوئی، نہ مصیبت دور ہوئی، نہ بارش ہوئی۔ تب انہیں اپنی گمراہی اور باطل پر ہونے کا یقین ہو گیا۔
پھر انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا اے الیاس ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہمارے لیے اللہ سے دعا کرے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کی، اللہ اکبر، نبی کے ہاتھ اٹھے تھے نا، سمندر سے ایک بادل نمودار ہوا، بظاہر تو وہ چھوٹا سا ایک ڈھال کی مانند تھا، مگر وہ آہستہ آہستہ بادل پھیل گیا، زوردار بارش ہونے لگی، زمین پھر سرسبز و شاداب ہو گئی، لوگ مصیبت سے نکل آئے۔ لیکن ناظرین اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے توبہ نہ کی، نہ باز آئے، نہ بت پرستی چھوڑی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بدتر حالت پر قائم رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اب شہر سے ہجرت فرمائی، پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں رپوش ہو گئے، 7 برس تک وہاں رہے اور جنگلی گھاسوں، پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سارے جاسوس مقرر کر دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی بھی آپ تک پہنچ نہ سکا۔ آخر ایک دن آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ آپ علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا، آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا۔ تو آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت الیسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کی اب میں کیا کروں؟ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما کر کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا اور آپ کو فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں مؤرخین اور مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے، اور راجع یہی ہے کہ آپ علیہ السلام بھی ابھی تک زندہ ہے۔ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خشک زمین کے انتظامی معاملات آپ کے سپرد ہیں، جیسے فرشتوں کی کائنات کے امور میں ذمہ داریاں ہیں جو قرآن میں بیان فرمائی گئیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی، جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت وفات پائیں گے، اور بعض بزرگوں کی آپ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ابن ابی رواد رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام بیت المقدس میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں اور زمزم شریف پیتے ہیں جو انہیں آنے والے سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! جو لوگ حج کرتے ہیں گویا ہر سال حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام میدان عرفات میں ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ اسی سال ہمیں بھی حج نصیب فرمائے، اپنے نبیوں کے ساتھ ہمیں حج نصیب فرمائے اور ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، بہت کچھ سبق ہے اس واقعے میں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے رب ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیاروں کی اطاعت ہی میں کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیاروں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگلے کسی پروگرام میں کسی اور داستان، کسی اور واقعے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔